بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 36 سیتا جی۔ ہندوؤں کے ہاں جو شہرت رام چندر جی کی بیوی سیتا جی نے پائی ہے وہ کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ طرح طرح مصیبتوں کا جھیلنا اور عجیب عجیب سانحوں کا پیش آنا، خاندان اور مرتبے کی شرافت، حسن خداداد کی لطافت، ہر سو ہر طرف ارمان آرزو تمنا خواہش، دلسوز ہمدرد غمخوار مشفق، مار سانپ دم فریب دھوکہ، گفتگو بات چیت بول چال کلام، موا مر گیا جاں بحق ہو گیا فوت ہو گیا، شہرت نیک نامی نام آوری نام وری، چرچا سانحہ واقعہ حادثہ، خداداد عطیہ الہی من جانب اللہ، لطافت عمدگی خوبی پاکیزگی صفائی، خوبی خصائل کی فضیلت، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر فرقے کے ہندو ان کے نام کو محبت و عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ سیتا جی کا باپ راجا جنک ترہٹ کا فرما روا تھا اور صرف یہی دختر نیک اختر مشکوہ سلطنت کا اجالا تھی، اس لیے نہایت ناز و نعمت سے اس کی پرورش ہوئی۔ اس کے جمال ظاہری کو کمال اوصاف نے اور بھی چمکا دیا۔ اس زمانے میں بہادری اور شجاعت ہی بڑا جوہر تھا، اس لیے راجا جنک نے عہد کر لیا تھا کہ جو کوئی اس لکڑی کمان کو کھینچ لے گا جو اس کے ہاں رکھی ہوئی تھی وہی اس کی پیاری قرۃ العین سیتا کو پائے گا۔ جب سیتا جی کے جمال و کمال کا آوازہ تمام آریہ ورت میں پھیل گیا تو دور و نزدیک کے راجا اس کے خواستگار ہوئے، مگر رام چندر جی کے سوا جن کا آغاز شباب تھا اور فن تیر اندازی میں دستگاہ کامل پیدا کی تھی، کوئی کامیاب نہ ہوا۔ انہوں نے صرف کمان کو کھینچا ہی نہیں بلکہ اپنی شہزوری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پس عہد کے بموجب ان کے ساتھ سیتا کی شادی ہو گئی۔ وہ اس کو لے کر اجودھیا، خصائل خصلت کی جمع عادت خو، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے، اور اس کا سنگولر ہے خصلت، یعنی اس کا واحد خصلت ہے، تو اس کے معنی ہے عادت خو۔ عقیدت کسی بات کو درست اور حق جان کر اس پر دل جمانا، دل کا بھروسہ، خلوص و محبت، نیک اختر، خوش قسمت، خوش نصیب، نیک بخت، مشکو امراء و سلاطین کا محل، قصر شاہی، ناز و نعمت، لاڑ پیار، ناز برداری، کمال اوصاف، اعلیٰ اوصاف، قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک، راحت جان، آوازہ شہرت، آریہ ورت ہندوستان کی سرزمین جہاں قدیم آریہ قوم کی بڑی جمعیت وسط ایشیا سے اٹھ کر وقتاً فوقتاً سکونت پذیر ہوتی رہی، خواستگار خواہش مند امیدوار خواہاں طلبگار، آغاز شباب جوانی کی ابتدا، دستگاہ کامل کامل مہارت کمال، شہزوری طاقت پہلوانی، بموجب مطابق موافق میں واپس آئے۔ اجودھیا ان کے باپ کا دارالحکومت تھا۔ کچھ مدت کے بعد ان کی پتا جسرتھ نے اپنی ایک عزیز بیوی کے اغوا سے رام چندر کو 14 برس کا بنواس دیا۔
رام چندر نے بلا عذر باپ کے اس سخت حکم کی تعمیل کی۔ اس جلا وطنی میں ان کی باوفا بیوی سیتا اور ان کے برادر عزیز لچھمن نے حق رفاقت ادا کیا۔ یہ شاہی گروہ اجودھیا کی رعایا برایا کو اپنی مفارقت کے رنج و الم میں گریہ و زاری کرتا ہوا چھوڑ کر رخصت ہوا۔ الہ آباد سے گزر کر چترکوٹ پہاڑ پر پہنچے۔ کئی سال کی دشت نوردی کے بعد منبع گوداوری کے قریب پنچوٹی پر اقامت اختیار کی تاکہ باقی ایام وہاں بسر کریں۔ جنگل کے پھل پھلاری اور شکار پر گزر اوقات کرتے تھے۔ رام چندر اور لچھمن باری باری سے صید افغنی کو جاتے، مگر ایک بھائی سیتا کی تشفی خاطر اور حفاظت کی نظر سے موجود رہتا۔ قذارہ ایک روز رام چندر جس سمت کو شکار کے لیے گئے تھے ادھر سے نالہ و بکا کی آواز آئی۔ ناچار لچھمن سیتا کو تنہا چھوڑ کر تفتیش حال کے لیے چلے گئے۔ ان کا جانا تھا کہ لنکا کا راجا راون سیتا جی کو جبراً اپنے ساتھ لے گیا۔ پتا باپ اغوا کسی عورت یا مرد کو کسی غرض کے تحت بھگا لے جانا، بنباس دینا، جلا وطن کر دینا، دیش سے نکال دینا۔ جلا وطنی ہجرت، وطن سے دوری، دیش نکالا۔ باوفا وفادار، رفاقت ساتھ رہنا، ساتھ جانا۔ رعایا برایا یعنی رعایا رعیت کی جمع ہے اور برایا بریہ کی، رعیت کے لوگ، عوام، پبلک، مخلوق۔ گریہ وزاری رونا، آنسو بہانا۔ دشت نوردی جنگلوں میں پھرنا، صحرا نوردی۔ منبع زمین کے اندر سے پانی نکلنے کی جگہ۔ ایام دن، روز۔ صید افغنی شکاری کا پیشہ، شکار کرنا۔ تشفی تسلی، ڈھارس اطمینان، دل، جمعی۔ قذارہ اتفاق سے، یکایک اتفاقاً۔ نالہ زاری، گریہ، آہو بکا۔ بکا گریہ و زاری۔ تفتیش دریافت، تحقیقات، چھان بین، پوچھ گچھ، کھوج۔ جبراً زبردستی۔ جب رام چندر جی نے معاودت کی اور سیتا کو قیام گاہ پر نہ پایا تو بغایت مضطرب ہوئے اور جنگل جنگل تلاش کرتے پھرے۔ آخر کو جب پتہ مل گیا تو راجا کرناٹک کے بھائی سگریو کی اعانت سے لنکا پر لشکر کشی کا عزم کیا۔ آغاز جنگ سے پیشتر ہنومان کو، جو سگریو کا وزیر اعظم اور سپہ سالار تھا، راون کے سمجھانے کو بھیجا۔ جب صلح و صلاح سے راون راہ راست پر نہ آیا تو ہنومان سیتا کو تسلی و تشفی دے کر واپس چلا آیا۔ پھر تو رام چندر جی کے لشکر نے سیت بند کو عبور کر کے خوب معرکہ آرائی اور جدال و قتال کیا، یہاں تک کہ بدذات راون ان کے ہاتھ سے ہلاک ہوا اور اپنے کردار کی پاداش کو پہنچا۔ یہ فیروز مند گروہ سیتا کو زندان بلا سے چھڑا کر وطن کی جانب پھرا، مگر اول اس غم زدہ قیدی کو اپنی عفت و عصمت کے ثبوت میں ایک ہولناک امتحان، آگ میں گرنے کا حکم دینا پڑا، کیونکہ اس زمانے میں مشتبہ عورت کے لیے دہکتی ہوئی آگ یا جلتے توے پر برہنہ پا چلنا ہی پاک دامنی کی شہادت خیال کی جاتی تھی۔ معاودت، بازگشت، واپسی، رجوع۔
مضطرب، بے چین، بے قرار، بے تاب۔ وزیر اعظم مرکزی حکومت کا سب سے بڑا وزیر، پردھان منتری، پرائم منسٹر۔ صلح، میل ملاپ، مصالحت، سمجھوتا۔ سیت، دریا پار کرنے کی گزرگاہ جو پانی کے اوپر سے بنائی جاتی ہے اور دریا کے دونوں کناروں کو ملاتی ہے۔ خاک نائے، عبور کرنا، راستہ، خصوصاً پانی کا راستہ یا پل وغیرہ پار کرنا، گزرنا، طے کرنا۔ معرکہ آرائی، ایک دوسرے کے مقابل ہونا، دو بدو لڑنا، لڑائی۔ جدال، جنگ، لڑائی۔ پاداش، سزا، صلہ۔ فیروز مند، کامیاب، فتح مند۔ زندان بلا، مصیبت کا قید خانہ، تکلیف کا جیل خانہ۔ عفت و عصمت، پاک دامنی، ہولناک، بھیانک، خوفناک۔ حکماً، جبراً، زبردستی، از روئے حکم، مشتبہ، تہمت زدہ، مشکوک۔ برہنہ پا، ننگے پاؤں۔ اس سخت آزمائش کے بعد رام چندر اور سیتا جی دھوم سے اجودھیا میں داخل ہوئے اور تخت شاہی نے راجا رام چندر جی کے جلوس سے رونق تازہ پائی۔ سیتا جی نے جبلی، نیک مزاجی، خوش خوئی اور نہایت خلوص و وفاداری سے اپنے نامور شوہر کے دل میں ازدیاد محبت کا بیج بویا۔ کچھ عرصے کے بعد آثار حمل نمودار ہوئے اور دستور کے موافق حاملہ کی حفاظت اور خوشی کے ساز و سامان کیے گئے، مگر افسوس کہ انقلاب روزگار نے بہت جلد اس مسرت کو کلفت سے بدل دیا۔ عوام الناس نے سیتا جی کی عفت اور بے گناہی کو تسلیم نہ کیا، بلکہ گھر گھر بدگمانی اور الزام کا چرچا ہونے لگا۔ ناچار رام چندر جی نے پیاری بی بی کو جلا وطن کیا۔ لچھمن جی اس بےکس شکستہ خاطر کو بن کے اندر بالمیک کی منڈی کے پاس چھوڑ آئے۔ وہیں لو اور کش، دو توأم لڑکے پیدا ہوئے جنہوں نے بالمیک کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ جس وقت رام چندر جی نے اشومیدھ یج کیا تو یہ لڑکے بھی بالمیک کے جبلی، پیدائشی، فطری۔ ازدیاد محبت، محبت کی بڑھوتری۔ انقلاب روزگار، زمانے کی گردش، حالات کی تبدیلی۔ عوام الناس، عام لوگ، تسلیم نہ کرنا، نہ ماننا، قبول نہ کرنا، منظور نہ کرنا، چرچا، لگاتار ذکر، عام تذکرہ، شہرت، شکستہ خاطر، پژمردہ طبیعت، مایوس، شکستہ دل، رنجیدہ۔ منڈی، جھونپڑی، چھوٹا مندر یا پوجا خانہ۔ توأم، جڑواں بچہ۔ اشومیدھ، اشوا، گھوڑا، میدھ، قربانی۔ اشومیدھ یعنی گھوڑے کی قربانی۔ یہ ہندوؤں کی ایک رسم تھی جس میں گھوڑے کی قربانی کی جاتی تھی اور بہت اعلیٰ شمار کی جاتی اور قربانی دینے والے کو روایتی طور پر 100% سورگ یعنی جنت کا مستحق قرار دیتی تھی۔ جگ، ہندوؤں کا مذہبی اجتماع جس میں بعض رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ راجاؤں کی رسم کا نام جو سب میں زبردست راجا کیا کرتا تھا۔ ساتھ اجودھیا کو گئے۔ اگرچہ ان کا لباس غریب برہمن زادوں کا سا تھا، مگر ان کی شکل و صورت سے جلال شاہی
اور شکوہ عمارت ٹپکتا تھا، اس لیے اصل حال مخفی نہ رہ سکا اور بہت جلد ان کا حسب و نسب سب پر آشکارا ہو گیا۔ اس وقت بالمیک نے بھری مجلس میں سیتا جی کی سفارش کی اور تمام الزام و اتہام جو ان کی عصمت پر لگائے گئے تھے رفع کر دیے۔ تب تمام راجاؤں اور سرداروں نے جو اس جشن میں جمع ہوئے تھے متفق اللفظ یہی کہا، سیتا ستونتی ہے اور اس کو واپس بلا لینا مناسب ہے، لیکن اور اہل مجلس نے خاموشی اختیار کی اور واپسی کی رائے نہ دی۔ اس لیے رام چندر جی کو رعایا کی رضامندی کے بغیر ایسا کرنا مصلحت نہ معلوم ہوا۔ بالمیک نے یہ صورت دیکھ کر کہا کہ اب بھی کسی کو شک و شبہ ہو تو مقرر آزمائش ہو سکتی ہے۔ سیتا جی کو جو تکلیفیں سہتے سہتے اور مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے نہایت نحیف و ناتواں ہو گئی تھیں، یہ باتیں اس قدر شاق گزری کہ تاب نہ رہی۔ غم و غصے کے جوش، جلال شاہی، شاہانہ شان و شوکت، شکوہ عمارت، شکوہ شان و شوکت، وقار عمارت سرداری، شکوہ عمارت سرداری کی شان، آشکارا ظاہر، اتہام الزام تہمت، رفع کر دینا، دور کر دینا، ختم کر دینا، جشن خوشی کی محفل، عید وغیرہ تہوار کا دن، خوشی عیش، متفق اللفظ ایک زبان، ہم آواز، ایک زبان ہو کر، ستونتی باعصمت، نیک کردار اور پارسا عورت، مکرر دوبارہ پھر سے، نحیف دبلا پتلا کمزور لاغر، ناتواں جس میں اٹھنے کی سکت نہ ہو، ضعیف کمزور بے طاقت، شاخ گزرنا، محاورہ برا لگنا، گوارا نہ ہونا، دوبھر ہونا، پریشانی کا سبب ہونا، تاب نہ رہنا، ضبط نہ ہو سکنا، صبر نہ ہو سکنا، میں غش کھار کر گر پڑیں اور آخر دم تک ہوش میں نہ آئیں۔ رام چندر جی کو اس سانحے کا ایسا قلق ہوا کہ آخر کار اپنے تئیں دریائے سرجو کے حوالے کیا۔ الغرض سیتا ایک نیک طینت، باوفا، صابر، مستقل مزاج اور خاوند کی فرما برداری کرنے والی بیوی کا ایک عجیب اور بے نظیر نمونہ تھیں۔